بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک نیک دل شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ سب اپنے والد کے زیر سایہ پروان چڑھے اور ان کے والد نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ شخص سخت بیمار پڑ گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ بیماری کے باوجود اس کے چہرے پر سنجیدگی اور حکمت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹو، میری آخری وصیت غور سے سن لو۔ میرے ترکے میں سے عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی، اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ والد کی موت کے بعد تینوں بیٹے حیران و پریشان تھے کہ اس عجیب وصیت کا مطلب کیا تھا۔ وہ دن رات اس مسئلے پر غور کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکال سکے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی قاضی کے پاس جا کر اپنی الجھن کا حل تلاش کریں گے۔ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ تینوں بھائی قاضی کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت زیادہ پریشان تھا اور کسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ کہیں بھی مل نہیں رہی۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ وہ شخص حیران ہو کر بولا، ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، کیا تمہاری اونٹنی لنگڑی بھی تھی؟ اونٹنی کا مالک اور زیادہ حیران ہو گیا اور بولا کہ بالکل صحیح ہے، میری اونٹنی لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ کیا تمہاری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی؟ اونٹنی کا مالک خوش ہو گیا اور بولا، ہاں یہی تو ہے، لیکن تم لوگوں نے اسے کہاں دیکھا؟ تینوں بھائیوں نے یک زبان جواب دیا، ہم نے تمہاری اونٹنی کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے راستے سے اس کے نشانات سے یہ باتیں معلوم کی ہیں۔ یہ سن کر اونٹنی کا مالک غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تم تینوں نے ضرور میری اونٹنی چرائی ہے اور اب جھوٹ بول رہے ہو۔ میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ تینوں بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ وہ چاروں قاضی کے دربار میں پہنچے اور اونٹنی کے مالک نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ قاضی نے تینوں بھائیوں سے پوچھا کہ تم نے کس بنیاد پر اونٹنی کے بارے میں یہ تفصیلات بتائی تھی؟ پہلے عبداللہ نے کہا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ گھاس ایک طرف سے چڑھی ہوئی تھی اور دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے راستے میں دیکھا کہ 3 قدم گہرے اور 1 قدم ہلکا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اونٹنی لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، میں نے اونٹنی کے گوبر کو ایک سیدھی لکیر میں گرا ہوا دیکھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ قاضی نے اونٹنی کے مالک کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لوگ تمہاری اونٹنی کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس تمہاری اونٹنی نہیں ہے۔ اونٹنی کا مالک خاموشی سے واپس چلا گیا۔ قاضی نے ان تینوں بھائیوں سے کہا، تم آج رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہارے مسئلے کا فیصلہ کروں گا۔ مہمان خانے میں تینوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ رات کے کھانے میں ان کے لیے گوشت کا سالن اور روٹیاں لائی گئیں۔ کھانے کو دیکھتے ہی پہلے عبداللہ نے کہا، یہ گوشت کتے کا ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہے جو حمل سے ہے اور اپنے دن پورے کر چکی ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ اگلے دن قاضی نے ان تینوں کو عدالت میں بلایا اور رات کے کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے عبداللہ نے کہا، میں نے گوشت کے چربی والے حصے سے اندازہ لگایا کہ یہ کتے کا گوشت ہے، کیونکہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کی ساخت ذرا مختلف ہوتی ہے اور اس میں چربی کم ہوتی ہے۔ قاضی نے باورچی کو بلوایا تو اس نے اعتراف کیا کہ وہ گوشت کتے کا ہی تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جو اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار ہو گئے۔ پھر قاضی نے دوسرے عبداللہ سے پوچھا، تم نے روٹیوں کے بارے میں کیسے کہا؟ اس نے کہا کہ روٹیاں ایک طرف سے موٹی اور کچی تھی اور دوسری طرف پتلی اور جلی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ روٹیاں بنانے والی عورت جھکنے میں دقت محسوس کر رہی تھی۔ قاضی نے عورت کو بلایا تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی وہ حمل سے تھی۔ قاضی نے کہا، تم بھی اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار ہو گئے۔ آخر میں قاضی نے تیسرے عبداللہ سے پوچھا،
تم نے میرے بارے میں یہ کیسے کہا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ عبداللہ نے کہا، کیونکہ ایک حلالی مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا کہ اس پر نگران مقرر کرے، اسے کتے کا گوشت کھلائے اور کچی روٹیاں پیش کرے۔ یہ سن کر قاضی حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے سچائی پوچھی تو ماں نے تسلیم کیا کہ وہ واقعی حرامی تھا۔ قاضی نے تیسرے عبداللہ سے کہا، تم اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگے، کیونکہ تم بھی ایک حرام کی اولاد ہو۔ پہلے دو بھائی اپنی ماں کے پاس گئے اور معاملے کی حقیقت پوچھی۔ ان کی ماں نے کہا، تمہارا تیسرا بھائی وہ بچہ ہے جسے تمہارے والد نے مسجد کے دروازے پر پایا تھا اور اسے گھر لا کر عبداللہ کا نام دے دیا تھا۔ یہ سن کر دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کا فیصلہ قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل عمران وائبز آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔